میرے بھائی ایک سورہ فاتحہ جب تم پڑھتے ہو سورہ فاتحہ، اس کی برکت دیکھو۔ سورہ فاتحہ میں فرمایا جس بیمار کو لوگ لا علاج قرار دیں 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو، اللہ تعالیٰ لا علاج بیمار جس کو کہہ دیا گیا اس میں بھی شفا عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے، الحمد کی سورت سب کو یاد ہے۔ تو ہمارا مذہب لیمبو ڈورے دھاگے کا مذہب نہیں ہے، ہمارا مذہب شریعت والا، رسول اللہ والا، دین کی تعلیم والا۔ ہاں کہیں کہیں اس کی جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ علماء نے اجازت دی ہے، جتنی حد تک دی اتنا استعمال کرو، میں اس کی مخالفت بھی نہیں کرتا۔ دیکھو میں مخالفت نہیں کرتا، لیکن آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ میری بات کو توجہ سے سنیں۔ بس دیکھیے جیسے مثال کے طور پہ کل کے کوئی یہ نہ کہیں کہ بھئی جا کے تعویذ کا مذاق اڑایا، میں کیسے مذاق اڑاؤں گا؟ ہمارے بزرگوں لوگ تعویذ دیتے تھے تو میں کیسے مذاق اڑاؤں؟ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تعویذ کا جہاں استعمال ہے وہیں ہے۔ جیسے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، شکر آپ چائے میں ڈالتے ہیں، چائے اچھی بنتی ہے نا، میٹھی چائے اچھی لگتی ہے، شکر چائے میں ڈالیں اچھی لگتی ہے، شکر حلوے میں ڈالیں تو بھی اچھی لگتی ہے، شکر کھیر میں ڈالیں تو بھی اچھی لگتی ہے۔ اب آپ نے کھیر میں ڈالا، حلوے میں ڈالا، چائے میں ڈالا، کہا کیا ٹیسٹی چائے بنی، کیا اچھا حلوہ بنا، کیا اچھی کھیر بنی۔ کوئی ڈیڑھ ہوشیار تھا، کہا یہ کمال شکر کا ہے، یہ کمال شکر کا ہے۔ پھر اس نے سالن بنایا، سالن میں بھی شکر ڈال دی، کیا حال ہوگا؟ سالن بگڑے گا کہ نہیں بگڑے گا؟ اب بگڑ گیا تو کیا کہا، ارے سالن بگڑ گیا۔ اللہ کے بندے شکر کی جہاں ضرورت تھی وہاں استعمال کیا تو مزہ آیا، اور جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں استعمال کیا تو کیا ہوا؟ مزہ کرکرا ہو گیا۔ تو ایسے ہی تعویذ بھی کسی نے جادو کیا، کوئی سحر ہو گیا، کوئی جنات ستا رہا ہے، پر یہ ہو رہا ہے، تو وہاں استعمال کرو گے تو اس کا اثر ہے۔ لیکن جہاں ناراض ہو کر اللہ نے برکت اٹھا لی، بولو وہاں تعویذ اثر، یہ مسئلہ، یہ آپ کو سمجھا، مذاق نہیں اڑا رہا ہوں۔ ورنہ یہاں کوئی میرا ایسا بھائی بیٹھا ہو کہ جو دعا تعویذ کرتا ہو یا جو دعا لیتا ہو، تعویذ لیتا ہو، بولے کہ یار یہ کیا بات کی۔ میں آپ کو ناراض نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں بھئی جس کی ضرورت جہاں ہے وہیں آپ اس کو استعمال کریں تو بات بنتی ہے، ورنہ نہیں بنتی بات۔ تو نمبر 1 جو نماز چھوڑے اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لے۔ نمبر 2 جو نماز چھوڑتا ہے اللہ پاک اس کی عمر سے بھی برکت اٹھا لیتا ہے۔ آپ اس کو اپنی نظر سے دیکھ لو، ابھی پہلے لوگ 100 سال جیتے تھے، 90 سال جیتے تھے، ابھی 40 سال کی عمر میں کرسی پر آ جاتا ہے، گھٹنے میں درد ہے، اس میں تکلیف ہے۔ اب ایسا نہیں کہ بھئی جس کے گھٹنے میں درد ہو وہ سبھی گنہگار ہے، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ بات سمجھے میری۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ نیک لوگوں کے بھی درد ہوتا ہے گھٹنے میں، یعنی ماحول ہے، ماحول ہے، ماحول ہے۔ اور ایک بات، بلکہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے عرض کی مولا گناہ کچھ لوگ کرتے ہیں، تیرا عذاب تو سب پہ آتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو اللہ نے اسی وقت چوٹی کو حکم دیا کہ حضرت موسیٰ کو کاٹی، چوٹی نے کاٹ لیا، آپ نے ہاتھ مار دی۔ جب ہاتھ مارا تو جس چوٹی کو مارا وہ تو مری گئی، نیچے جتنی ہے وہ سب مر گئی۔ ارشاد ہوا موسیٰ جواب ملا ایک ہی چوٹی نے کاٹا تھا نا، اتنوں کو کیوں مار دیا؟ عرض کی مولا اتنوں کو نہیں مارا، دراصل جو اس کے ارد گرد تھی وہ بھی زد میں آ گئی۔ تو ارشاد ہوا میرے کلیم یہ شان ہے ہماری کہ گناہ ایک کرتا ہے لیکن اس کے ارد گرد جتنے ہوتے ہیں وہ سب اس کی زد میں آتے ہیں، یہ چیز تو گناہ۔ بلکہ اللہ کے رسول تو صحابہ کو نصیحت کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، اس پر آسمان سے لعنت برستی آسمان سے، بے نمازی پر مت بیٹھا کرو اس کے، یہ حضور فرما رہے صحابہ سے۔ تو لوگ پہلے 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال، کچھ لوگ تو 100 سے بھی کراس کر جاتے تھے، پھر بغیر چشمے کے کتاب بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے۔ آج آپ دیکھو 40 سال میں لٹک جاتا ہے اور 60 سال کے اندر پھر چلا جاتا ہے دنیا، اور اگر جیتا بھی ہے 60 سال کے بعد تو آدمی موت مانگتا اتنا پریشان ہو جاتا ہے، الا ماشاءاللہ ہے نا۔ یہ تو عمر سے برکت۔ 95% مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، 95%، 5% پڑھتے ہیں، 5%۔ اللہ کے بندو اللہ سے جڑو، اللہ کے قریب آؤ، روزی میں برکت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اور تیسری چیز فرمائی جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے چہرے سے مومنانہ نور چھین لیتا ہے۔ آج ہر جوان ہمارا، لڑکی لڑکے سب چاہتے ہیں میں خوبصورت دکھوں، لڑکے چاہتے ہیں میں اسمارٹ دکھوں، لڑکیاں چاہتی ہیں میں خوبصورت دکھوں، اس کے لیے بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ کاسمیٹک آئٹم بہت بک رہا ہے اس وقت، دکانیں کھل رہی ہے، میں منع نہیں کرتا اگر کسی کاسمیٹک آئٹم کے اندر حرام کی ملاوٹ نہیں ہے، اچھا صابن استعمال کرو اچھی بات، اچھا فیس واش استعمال کرو اچھی بات، لیکن کتنا بھی مہنگا صابن فیس واش کریم کچھ بھی استعمال کر لو، 2-4-6 گھنٹے سے زیادہ چہرہ نہیں چمکا سکتے، چمڑی نہیں چمکا سکتے، بلکہ لوگوں کے چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی ہے۔ نوجوان چھوکرے ایسے لگتے ہیں جیسے کہ
40-45 سال ہو گئی, 16 17 سال کے لڑکے ایسے بے نور اور بے رونق, آنکھیں ان کی سنی سنی, پیلی پیلی آنکھیں, گندی گندی آنکھیں, اندر گال دھسے ہوئے, یہ حال ہے. ہمارے جوان کھلے کھلے رہتے تھے, ان کو دیکھ کر لوگوں کو پیار آتا تھا, لوگ فدا ہوتے تھے ہمارے جوانوں پر. یہ جوانی تھی اپنی کب تک؟ جب تک سجدہ کرتے تھے, سجدے کا نور تھا. اب اللہ کے رسول فرما رہے نماز چھوڑو گے تو تمہارے چہرے کا نور جائے گا. ارے نور حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کر رہے ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا وضو کر نماز پر, جب تک زندہ رہے گا چہرہ چمکے گا, مرے گا تو جنازے میں بھی تیرا چہرہ چمکے گا, قبر میں جائے گا تو بھی چہرہ چمکے گا, اور جب قیامت کے دن اٹھے گا تو تیرا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا. سبحان اللہ. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ہم نے سجدوں کی برکت سے ان کے چہروں کو چمکا دیا, سجدوں کے نشان سے ان کے چہرے چمکے. یہ آیت پاک کا مفہوم ہے. تو 3 مصیبتیں کیا؟ روزی سے برکت جائے گی, عمر سے برکت جائے گی, اور تمہارے چہرے کا نور اٹھ جائے گا. چمڑی کتنی بھی سفید ہوگی اچھے نہیں لگو, اچھے لگنے کے لیے بہت محنت کر رہے ہو, اچھا لگنا ہے سجدہ کرو. آپ کو بتاؤں سجدے میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے, جو لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں ان کے چہرے کی رونق بڑھتی. ہمارے علماء, ہمارے اللہ والے لوگ, بوڑھے جتنے ہوتے جاتے ہیں اتنے وہ خوبصورتی ان کی بڑھتی جاتی ہے. کیوں بڑھتی ہے؟ کیوں بڑھتی؟ اچھے کیوں لگتے؟ وہ ایک رونق ہے, ایک نور ہے سجدے کا. انشاءاللہ جنازے میں بھی رہے گا وہ. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ سجدے سے رونق کیسے آتی ہے, وہ کر کے دے. دوسری بات, نورانی چہرے کے لیے سجدہ نہیں کرنا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا. اب سنیں 3 مصیبتیں مرتے وقت آئے گی. بے نمازی, اللہ اکبر, 10 منٹ نکالو ساری مصیبتوں سے بچ جاؤ. آقا ارشاد فرماتے ہیں, غوث پاک اس کو لکھ رہے ہیں, مرتے وقت 3 مصیبت. نمبر 1, بے نمازی مرے گا تو ذلیل اور رسوا ہو کے مرے گا. مرنے سے پہلے وہ ذلیل ہوگا, اس کی عزت جائے گی. کتنا بھی بڑا کارپوریٹر ہو, کیسا بھی بڑا مالدار ہو, کتنا بھی بڑا مخیر قوم ہو, کچھ بھی ہو, بے نمازی ہے, مرنے سے پہلے اللہ اس پر ایسی آندھی لائے گا, طوفان لائے گا کہ ذلیل ہوگا, ذلیل ہو کے مرے گا. آج ہر آدمی عزت چاہتا ہے, کیوں نہیں نماز پڑھتا؟ 10 منٹ کا ٹائم کیا چیز ہے, کیا بڑی چیز ہے میرے بھائیوں. اگر پان کھا لو نا تو 10 منٹ میں پان بھی نہیں چبایا جاتا, پان چبانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے. لیکن میرے اللہ نے نماز اتنی آسان کر دیا ہے کہ 10 منٹ کے اندر ایک وقت کی نماز ہو جاتی. 50 منٹ دے دو, دنیا اور آخرت سنوار لو. حی علی الصلاۃ, نماز کی طرف آؤ, حی علی الفلاح, کامیابی تمہیں مل جائے گی. ذلیل ہو کے مرے گا بے نمازی, ذلت کی موت مرے گا, ذلت کی موت. ذلت کی موت سے بچنا ہے, سجدوں کو لازم پکڑو, آج ہی توبہ کرو, آج ہی پلٹو اللہ کی طرف, اللہ کو منا لو. سب کو منانا مشکل ہے, سب سے آسان اگر کسی کو منانا ہے تو وہ اللہ کو منانا آسان ہے. 2 آنسو ندامت کے گرا لو, توبہ کر لو, استغفار کر لو, اللہ راضی ہو جائے گا. پلٹ آؤ اس کی طرف, مرنے کے بعد تو اس کی طرف پلٹ کر جانا ہی ہے. جیتے جی پلٹ کر آؤ گے تو نہیں پچھتانا پڑے گا, مر کے پلٹو گے بدعمالیوں کی وجہ سے پچھتانا پڑے گا, جیتے جی پلٹ جاؤ گے نہیں پچھتانا پڑے گا. اللہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے میرے بھائیوں, اللہ کو مناؤ, راضی کرو. تو فرمایا بے نمازی مرے گا تو ذلیل ہو کے مرے گا. نمبر 2, اللہ بے نمازی کو جب موت آتی ہے اتنی بھوک اس پہ مسلط کرتا ہے کہ سارے زمانے کا کھانا بھی کھلا دو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا, وہ بھوک سے تڑپ تڑپ کے مرے گا. بے نمازی بھوک سے تڑپ تڑپ کے مرے گا. یہ دوسری مصیبت. سوچو رمضان شریف کے وقت, افطار کے وقت بھوک کا کیا حال ہوتا ہے, اور جب موت کی بھوک ہوگی تو کیسا خطرناک حال ہوگا. کوئی کھلا سکے گا, کوئی منہ میں ڈال سکے گا, اور اگر ڈال بھی دیا تو کیا چبا سکو گے, نگل سکو گے؟ اس وقت کی پوزیشن تو یہ ہے کہ پانی بھی گھونٹ سے نہیں پی سکتے, لوگ چمچے سے پلاتے ہیں. تو فرمایا اللہ کے رسول نے بھوکا مرے گا بے نمازی, بھوک سے تڑپے گا, تڑپ کر اس کی تڑپ ہوگی, بھوک سے تڑپ کے مرے گا وہ. اور پھر تیسری بات فرمائی, اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط کرے گا, اللہ اکبر. ایک دوسرے مقام پہ فرمایا گیا 7 سمندر کا پانی بھی اس کے منہ میں نچوڑ دو تو بھی اس کی پیاس کوئی بجھا نہیں سکتا. یہ 3 مصیبتیں, ذلیل ہو کے مرے گا, بھوکا مرے گا, پیاسا مرے گا. ہائے ہائے, 10 منٹ نکال لیتا تو کیا ہو جاتا, صرف 10 منٹ. فجر میں 10 منٹ, ظہر میں 10 منٹ, عصر میں 10 منٹ, مغرب میں 10 منٹ, عشاء میں 10 منٹ, کل 50 منٹ نکالو, کتنی بڑی مصیبت سے بچ رہے ہو. پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں 3 مصیبتیں اس کو قبر میں آئے گی. قبر میں 3 مصیبت. نمبر 1, جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا, چاروں طرف سے اس کی قبر اس کو دبائے گی, اپنی خوبصورت نرم و نازک انگلیوں کو ایک دوسرے میں ملا کے فرمایا ایسے,
یہ دیکھو اپنے صحابہ کو بتایا ہمارے ہاتھ ان جیسے نہیں ہیں، ہماری انگلیاں ان جیسی نہیں، وہ تو بہت اعلیٰ ہستی، ہم تو ان کے غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام، سگانے کوچے در ہے، سگانے کوچے یار ہے۔ آقا نے مگر اپنے خوبصورت ہاتھوں کو ایک دوسرے میں انگلیاں یوں داخل کر کے فرمائی، لوگوں جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور قبر چاروں طرف سے دباتی ہے تو اس کی دونوں طرف کی پسلیاں ایک دوسرے میں یوں مل جاتی، یوں فرمایا کیا حال ہوگا؟ یہ پہلی مصیبت۔ نمبر 2، اس کی قبر اتنا اندھیرا ہوتا ہے، قبر میں اتنا اندھیرا کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں، اندھیرا ہوتا۔ نمبر 3، آگ ہوتی ہے، آگ، اور اس پر اللہ ایک سانپ مسلط کرتا ہے آگ کے ساتھ۔ اچھا آگ جلتی ہے تو روشنی ہوتی ہے، قبر کی آگ میں روشنی بھی نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، وہ آگ بھی تاریک ہے، اس آگ میں بھی اندھیرا ہے، اور اس پر ایک سانپ، اس کا نام اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا نام ہے شجاع الاقرع، اس کا نام شجاع الاقرع ہے۔ آقا فرماتے 70 سال لمبائی کا ہے وہ، اور بختی اونٹ کی طرح موٹا ہے وہ، اس کی آنکھوں سے آگ نکلتی ہے، اس کے ناخون جو ہے وہ لوہے کے ہے، وہ جب کسی کو ڈنک مارتا ہے آقا ارشاد فرماتے 1000 سال تک کے زہر اس کے جسم میں گھومے گا، وہ زمین میں دسے گا، اور میرے سچے نبی نے فرمایا، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے جس نے فجر نہیں پڑھا ظہر تک ڈسے گا، ظہر نہیں پڑھا عصر تک ڈسے گا، عصر نہیں پڑھا مغرب تک، مغرب نہیں پڑھا عشاء تک، عشاء نہیں پڑھا فجر تک، اس طرح قیامت تک وہ سانپ اس کو ڈستا رہے، قیامت تک۔ کھیت کا سانپ ڈس لے کیا حال ہوتا ہے، جنگل کا سانپ ڈس لے کیا حال ہوتا ہے، کھیت کا بچھو ڈس لے کیا حال ہوتا ہے، قبر کا وہ سانپ قیامت تک ڈسے گا۔ 10 منٹ کا ٹائم کیا کس کو کیا، 10 منٹ، صرف 10 منٹ، دنیا اور آخرت کی کام۔ 3 مصیبتیں اس کو قبر میں آئے گی، پھر فرمایا 3 مصیبتیں آخرت میں میدان محشر میں۔ نمبر 1، جب میدان محشر میں وہ اٹھے گا اللہ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اللہ اس سے ناراض ہوگا، اللہ اس پہ نظر رحمت۔ سوچو ذرا، کسی کے گھر کی شادی میں جاؤ اور وہ بات نہ کرے تو آپ پہ کیا گزرتی ہے؟ سوچا کبھی؟ کسی کے گھر کی شادی میں نہ جاؤ، شادی میں جاؤ وہ بات نہ کرے کیا گزرتی ہے؟ یار اس نے میرا حال بھی نہیں پوچھا، اس کے گھر گیا تھا یار میں، اس نے مجھے بات بھی نہیں کی۔ میدان محشر میں اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا، اللہ ناراض ہوگا بے نمازیوں سے۔ نمبر 2، دوسری مصیبت، اللہ جب اس سے حساب لے گا سختی سے لے گا۔ بھوکمری سے بچنا ہے، فاقہ کشی اور غربت سے، یعنی مالدار بننا ہے۔ سوتے ٹائم سورہ واقعہ کی تلاوت کر، سورہ واقعہ مالدار بنانے والی سورت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے وصال کا وقت قریب تھا، حضرت سیدنا عثمان غنی آپ کے گھر گئے اور جانے کے بعد کہنے لگے بھائی عبداللہ آپ کی بڑی دینی خدمات ہے، اب ایسا لگتا ہے کہ تم دنیا میں زیادہ دن تک نہیں رہو گے اور تمہاری بیٹیاں ہیں، اور آپ مجھے وصیت کر دیں کہ میں آپ کی بیٹیوں کے لیے کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اٹھ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے عثمان میرے بھائی یاد رکھو میری بیٹیاں کبھی بھوکی نہیں رہے گی، میری بیٹیاں کبھی فاقے سے نہیں رہے گی، میری بیٹیوں کو کبھی مال کی تنگی نہیں ہوگی، آپ پیسوں کی بات نہ کریں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کیوں عبداللہ، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے، اتنے یقین سے جو بات کہہ رہے ہو ایسا لگتا ہے کہ شاید تم نے بیٹیوں کے لیے بہت مال اکٹھا کر رکھا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نہیں، بیٹیوں کے لیے مال اکٹھا نہیں کیا ہے، مجھے اپنے نبی کے فرمان پہ بھروسہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے گا اس کے گھر میں کبھی فاقہ کشی نہیں ہو سکتی۔ میں نے میری بیٹیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کا عادی بنا دیا ہے، جب تک وہ سورہ واقعہ پڑھتی رہے گی انشاءاللہ کبھی ان کو فاقہ کشی کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ صحابہ کا یقین تھا۔ بہت ساری بچیوں کو رشتے نہیں آتے، سورہ یاسین پڑھے، عصر کے بعد پڑھے، ان کو اچھے رشتے آئیں گے۔ قرآن میں سب ہے لیکن قرآن پڑھنا نہیں چاہتے، تعویذ لینا چاہتے ہیں، تعویذ لینا چاہتے ہیں، وظیفے پڑھنا چاہتے ہیں۔ قرآن سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہے وہ بتائیں نا آپ، قرآن سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہے؟ دیکھو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جے پال جوگی کے سارے جادو کا جواب صرف ایک آیت سے دیا ہے غریب نواز نے، اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ آیت الکرسی سے جے پال جوگی ہار گیا، غریب نواز کے مقابلے میں نہیں آ سکا۔ وہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیجئے نظر بد ختم ہوگی۔ بچے جو شام کے وقت رات رات بھر روتے ہیں فلق اور ناس پڑھ کر دم کرو، بچے رونا بند کر دیں گے، نہیں روئیں گے بچے۔ نظر لگتی ہے 3 مرتبہ لیلاف قریش پڑھو، نظر فوراً ختم ہوگی۔ اب آپ کہیں گے ہم تو کرتے ہیں نا لیکن اثر نہیں ہوتا، یہی بات خاص ہے، یہ بات خاص ہے۔
ایک مجھے بہت خوبصورت بات یہاں یاد آئی. ہمارے مرشد آبروئے سلسلہ چشتیہ شہباز اولیاء حضرت سیدی بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی، یہ سلسلہ چشتیہ کی آبرو ہے. بابا فرید بڑے پیارے بزرگ ہیں. بابا فرید الدین غریب نواز نے کہا تھا قطب الدین ایسے شہباز کا تو نے شکار کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا. بابا فرید کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہتی سرکار میری بیٹی کی شادی ہے، پیسوں کا انتظام نہیں، سرکار انتظام کر دیں. اب وہ اللہ والے لوگ، اب بابا فرید جیسا اللہ والا، بابا فرید جب پاک پٹن میں رہنے گئے تھے شروع میں تو ایک درخت کے نیچے قیام تھا اور جو کپڑوں کی پوٹلیاں اور جو سامان کی گٹریاں تھی نا وہ رکھنے کو جگہ نہیں تھی. پنجاب کے لوگ یعنی پاک پٹن کے لوگ بہت ستاتے تھے، رہنے نہیں دیتے تھے. تو سامان کہاں رکھیں اپنا، تھا تو تھوڑا ہی سامان، جگہ تو چاہیے، تو درخت پہ لٹکا کر رکھتے تھے سامان. اب جس کا خود کا چھت نہ ہو اس کے پاس آئیے کیا کہنے میری بیٹی کی شادی نہیں ہے، شادی ہے پیسے کا انتظام ہے. اب بابا فرید او بابا فرید مطلب فرید، یہ ان کا نام نہیں فرید، ان کا نام ہے مسعود اور ان کا لقب ہے فرید. فرید کا مطلب ہوتا ہے یکتا بے ہمتا، کوئی ہمسر نہیں، کوئی ثانی نہیں. ان کے دور میں وہ تھے فرید الدین. بڑھیا آئی، آنے کے بعد کہا پیسوں کا انتظام نہیں. سرکار بابا فرید نے کہا ایک کام کر مائی، وہ سامنے جو ڈھیلا پڑا ہے نا مٹی کا، وہ ڈھیلا میرے پاس لا. وہ ڈھیلا لائی، فرمایا پکڑ اس کو. اس نے ڈھیلا پکڑا. بابا فرید نے سورہ فاتحہ پڑھی 3 بار. کتنی بار؟ کون سی سورت؟ سورہ فاتحہ کا مطلب زور سے بولیے الحمدللہ ہی سب کو یاد ہے نا. سورہ فاتحہ 3 بار پڑھی، دم کیا، فرمایا اس کو ڈھانک لے اور گھر جا کے کھولنا. ڈھانک لیا، گھر جا کر کھولا تو وہ سونا بن گئی. مٹی کیا بن گئی؟ سونا بن گئی. اب وہ شادی بھول گئی. انسان تو لالچی ہوتا ہے. بابا صاحب نے کتنا آسان طریقہ بتایا مٹی کو سونا بنانے کا. اس نے شادی بھول گئی، بولا یار ایک ڈھیلے پہ اگر پڑھنا ہی ہے سورہ فاتحہ تو پھر ایک ڈھیلے پہ کیا پڑھنا. وہ ڈھیلے ہی جمع کرتی رہی مٹی کے، پورا گھر بھر دیا ڈھیلے سے. اور جب رات ہوئی تو فاتحہ پہ فاتحہ، فاتحہ پہ فاتحہ، فاتحہ پہ فاتحہ پڑھتی رہی، پھونکتی رہی، پڑھتی رہی. رات سے صبح ہو گئی، وہ مٹی کے مٹی رہی. اس نے کہا بابا صاحب نے تو میرے سامنے یہی پڑھا تھا، اس کے سوا کچھ نہیں پڑھا تھا، اب سونا بنا دیا. اور میں رات بھر پڑھی، غصے میں صبح آئی، کہا سرکار کیا بات ہے یہ؟ فرمایا مائی کیا ہوا، تیرا مسئلہ تو حل ہو گیا، ناراض کیوں ہے؟ کہا کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا تو مٹی سونا بن گئی. میں پوری رات، آپ نے صرف 3 بار پڑھا تھا، میں پوری رات پڑھ کے پھونکتی رہی، وہ مٹی کی مٹی رہی. اور صحیح بتانا آپ نے فاتحہ کے سوا کچھ پڑھا تھا؟ کہا نہیں فاتحہ ہی پڑھا تھا، کچھ نہیں پڑھا تھا. تو کہا کہ آپ پڑھتے ہیں تو سونا، ہم پڑھتے ہیں تو مٹی. بابا صاحب نے مسکرا کے کہا او مائی فرید جیسی زبان تو لا، فرید جیسی زبان تو لا. کسی کو ٹائیفائڈ ہوتا ہے، ٹائیفائڈ کا مرض، چائے پیتا ہے تو کیسی لگتی ہے؟ کڑوی. کیسی لگتی ہے؟ بولو چائے کڑوی ہے کہ زبان کڑوی ہے؟ کیا کڑوی؟ آدمی کہتا ہے چائے کڑوی ہے، آدمی کیا کہتا ہے؟ چائے کڑوی نہیں ہے. اگر چائے کڑوی ہوتی تو سب کو کڑوی لگتی. تیری زبان کڑوی ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ تجھے بیماری ہے، بیماری کی وجہ سے تجھے چائے کڑوی لگ رہی ہے. ایسے ہی جیسے ٹائیفائڈ والوں کو چائے کڑوی لگتی ہے، ویسے ہمیں گناہوں کا ٹائیفائڈ ہو گیا ہے. جس دن یہ گناہوں کا ٹائیفائڈ ختم ہو جائے گا ہم بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور مٹی سونا بنتی چلی جائے گی. لیکن کوئی بیماری کے یہ گناہوں کے ٹائیفائڈ سے نکلے تو صحیح. دیکھو جو لوگ قرآن پڑھتے قرآن، ان کے چراغ بھی لوگ نہیں بجھا سکتے. میں نے بار بار اپنی قوم سے کہا کہ لوگ حیران ہیں، کرونا وائرس ایک بھوت سوار ہو گیا کرونا وائرس کا. کرونا وائرس، پھر یہ وائرس اور وہ وائرس، سارے وائرس یہ وائرس میں پریشان ہے. ارے نادان سوچ تو صحیح، کوئی بستی سے نکال دے گا، کوئی یہ کر دے گا، کوئی مار ڈالے گا، کوئی قتل کر دے گا، کوئی لوٹ لے گا، کوئی یہ کرے گا وہ. یار کوئی کچھ نہیں کرے گا. اللہ کی کتاب پکڑو، اللہ کی کتاب پکڑو. تمہارے جلائے ہوئے چراغ بھی کوئی بجھا نہیں سکتا. آپ کو مٹانا آسان نہیں ہے. قرآن پکڑ کر دیکھو. کیا وہ مشہور سا واقعہ میرے مرشد سیدی شمس الدین ترک پانی پتی کا نہیں سنا کہ سرکار صابر کلیر نے کہا تھا
बाबा शाम जब तुझसे करामत का ज़ुहूर हो, समझ जाना मेरा इंतकाल हो गया, और आ जाना फिर सीधे कलियर, और फिर मेरा इंतकाल हो चुका होगा, लेकिन मुझे हाथ नहीं लगाना। शमसुद्दीन तुर्क-पानीपती गए, दिन भर फौज में काम करते थे, रात को कुरान पढ़ते थे। बादशाह हमले पे हमले कर रहा था, नाकाम हो रहा था। एक दिन बादशाह ने रात के वक्त हाथ उठा के दुआ की, मौला कामयाबी नहीं मिलती, इरशाद होता है तूफान आएगा और जिसका चिराग तूफान में भी जल रहा होगा, ये तो आपने बार बार सुना, उसका एंड सुन ले आप, आज खास उसका एंड सुन ले। शायद इसका एंड आपने नहीं सुना होगा अब तक, कम से कम मुझसे तो नहीं सुना होगा, उसका एंड सुन ले आप। बादशाह से कहा तूफान आएगा, चिराग नहीं बुझेगा। बादशाह तूफान का इंतजार करने लगा, तूफान आया, बादशाह बाहर निकला तो खेमे सबके उड़ गए थे। देखा कि एक चिराग जल रहा है, एक चिराग जल रहा है, और वहां बैठकर कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ रहा है। बाबा शमसुद्दीन क्या कर रहे थे? कुरान पढ़ रहे। वहां गए, पैर पकड़ लिए, सरकार आप दुआ कर दे किला फतेह हो जाए। फरमाया तू किसी गलत जगह आ गया, यहाँ क्या है? तो कहा कि हुजूर मुझे बताया गया ख्वाब में कि जो साहिब करामत होगा उसी की दुआ कबूल होगी। कहा कि साहिब करामत बहुत लोग हैं, मैं थोड़ी। तो कहा कि तवज्जो तो करें, इससे बड़ी करामत क्या होगी कि लोगों के खैमे उड़ गए और आपका चिराग भी नहीं बुझता, ये चिराग जल रहा है। वो चिराग क्यों जल रहा था? हजरत शम्स का चिराग क्यों जल रहा था? चिराग इसलिए जल रहा था कि वो चिराग की रोशनी में कुरान पढ़ रहे थे। चिराग की, यहाँ तो लाइट की रोशनी में भी कुरान नहीं पढ़ते, वो लोग चिराग की रोशनी में कुरान पढ़ते। तो मेरी गुजारिश है कुरान को आम किया जाए, कुरान को आम करें, कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ाएं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और आज की इस मुबारक महफिल में अहद कर लें कि अपने घर के एक एक बच्चे को तवज्जो मेरी तरफ कर लें। बस अब इख्तिताम हो गया, ये जज हजरात तशरीफ ले आए हैं। जब जज आ जाते हैं तो फिर अपनी जरूरत नहीं रहती, और ये लोग मुझे बिठाते इसलिए कि जब तक जज नहीं आए तब तक बैठे। ये कोई तकरीर सुनने के लिए थोड़ी बिठाया ये तकरीर कहा कि जज आए तब तक बोलिए ना। तो हाँ, जज़ाकल्लाह, बड़ी नवाजिश। अल्लाह आप लोग को मोहब्बत और सलामत रखे। असल जिंदगी हंस बोल के गुजारने का ही नाम है। हाँ, गुस्से गर्मी वाले लोग चिड़चिड़े हो सकते हैं, मुत्तकी नहीं हो सकते। हुजूर सबसे बड़े मुत्तकी थे, लेकिन सबसे ज्यादा मुस्कुराते थे। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रखिए। जिसकी तस्कीन से, मेरे इमाम ने कहा, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों से। मेरी गुजारिश है, सुन्नी दावत इस्लामी जैसी तहरीक आपके यहाँ अल्लाह के करम से मौजूद है, हमारे यहाँ मौजूद है। अपने घर के एक एक बच्चे को आलिम दीन हाफिज कुरान बनाइए, अल्लाह के लिए बनाइए, आपका घर महफूज हो जाएगा। अगर आपका बच्चा हाफिज कुरान बन गया ना, हाफिज कुरान, तो वो अपने घर के खानदान के 700 लोगों के, ऐसे 700 लोगों की बख्शिश कराएगा जिन पर जहन्नम का अजाब लाजिम हो चुका हो, यानी जिनके लिए फैसला हो गया कि ये जहन्नम में जाएगा। वो हाफिज कुरान अल्लाह से कहेगा मौला मैं हाफिज था ना, ये मेरे खानदान का आदमी, इसको बख्श दे। अल्लाह कहेगा जा तेरी वजह से बख्श दे। 700 लोग, वो इतनों को ले जाएगा तो उस हाफिज का मर्तबा क्या होगा, और उसके माँ बाप का मर्तबा क्या होगा। सुभान अल्लाह, क्या मर्तबा होगा उसके माँ बाप के सर पर ऐसा नूरानी ताज रखा जाएगा कि उसकी रोशनी से पूरा मैदान महशर मुनव्वर हो जाएगा। और इतना आसान है भाई, कितना आसान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको स्कूल से हटा लो, नहीं, स्कूल पढ़ते हुए हाफिज है। यहाँ जितने बच्चे स्कूल पढ़ते हुए हिफ्ज कर रहे हैं, जरा खड़े हो जाओ तो। ये सब बच्चे स्कूल पढ़ पढ़ के हिफ्ज कर रहे हैं, और उसमें से 6 बच्चे इस साल हाफिज कुरान में, कितने? 5 बच्चे, माफ, जामिया पे 6 थे, यहाँ 5। वो कौन बच्चे? 5 बच्चे। अब बैठ जाओ, वो 5 कौन है जो इस साल हाफिज हुए यहाँ से? ये 5 बच्चे। बेटा तुम क्या पढ़ रहे हो अभी? 10वीं पढ़ रहे हैं। क्या नाम बेटे? अकील अहमद। तुम क्या पढ़ रहे हो बेटा? कौन कॉलेज में क्या कर रहे हो? हैं? ये सीए बन रहे हैं और हाफिज कुरान हो चुके हैं। तुम क्या कर रहे हो बेटा? हैं? स्कूल पढ़ चुके। कौन सी, कहां तक पढ़े हो? 10वीं तक पढ़कर इन्होंने कुरान हिफ्ज किया। तुम बेटा? ये 11वीं 8वीं। हमारे साथी हैं, पुराने साथी अब्दुल रशीद भाई, ये उनका बेटा है मोहम्मद रिजवान। हाँ,
میں ابھی سوچ رہا تھا وہاں بیٹھے بیٹھے جی آخری میں انہوں نے پڑھا نا پورا حفظ ہو گیا ان کا مکمل. میں نے سوچا اس کے باپ کا نکاح میں نے پڑھایا تھا, اب یہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کا نکاح پڑھانے کا وقت آ گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کتنی عمر عطا فرمائی, اس کے باپ کا نکاح پڑھاؤ, اس کا ہی پڑھاؤں گا انشاءاللہ, اس کے بیٹے کا بھی پڑھاؤں گا. کیا نام ہے بیٹا تم کیا کر رہے ہو؟ 11ویں, یہ بھی پڑھ رہے ہیں آرٹس میں, اور یہ حافظ قرآن. یہ 5 بچے یہی اسکول نہیں چھوڑنا, اسکول پڑھتے ہوئے دین دنیا دونوں ساتھ ساتھ بیٹھو. یہ میں نے اسی ممبر پہ بیٹھ کر ختم قرآن کے وقت ایک بات کہی تھی کہ ہم وہ دور چاہتے ہیں کہ جو تراویح پڑھانے والا ہو وہ ڈاکٹر ہو, ٹیچر ہو, وکیل ہو, انجینئر ہو. انشاءاللہ یہ منظر آپ چند سالوں کے اندر اندر دیکھیں گے. آپ کا تعاون چاہیے, آپ کی مدد چاہیے. مدد اور تعاون میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چندہ دے کر کرو, چندہ دینا ہو دو, مت دینا ہو مت دو, چندے کی کوئی بات نہیں ہے. دین کا کام اللہ رسول کی مدد سے چلتا ہے. اپنے بچے دو ہمیں, اپنے بچے. آپ سے ہمیں یہ تعاون چاہیے کہ آپ کے بچے چاہیے ہمیں. اور جیسے آپ اسکول کے لیے اپنے بچوں کو تنبیہ کر کر کے بھیجتے ہیں ویسے مدرسے میں بھیجیے یہاں. اور رپورٹ مفتی صاحب نے کہا نا ہر مہینہ رپورٹ جاری ہے, محنت ہو رہی ہے. دارالعلوم میں جو بڑے دارالعلوم میں جو تنخواہ دی جاتی ہے سنی دعوت اسلامی وہ اس مدرسے میں دے رہی ہے پارٹ ٹائم پڑھانے والوں کو. وجہ کہ بچے اچھے سے تعلیم حاصل کریں, سلسلہ جاری رہے, مضبوط تعلیم ہو. تو ماں باپ کے سر پہ تاج ہوگا, تاج. کچھ آخرت کے لیے کر لو. آپ کا بچہ, میں یہ تھوڑی کہتا حافظ بننے کے بعد آپ امامت ہی کرائیے. ارے حافظ بننے کے بعد آپ اس کو کرانہ دکان پہ بٹھائیے, سال بھر کرانہ دکان سنبھالے گا, اس کے بعد وہ رمضان شریف میں تراویح پڑھائے گا. اورنگزیب سال بھر حکومت سنبھالتے تھے اور رمضان شریف میں دلی کی جامع مسجد میں تراویح پڑھاتے تھے. اور کیسے حافظ بنے؟